السلام علیکم جی، میرا نام عذرا منصور ہے اور آج میں سعدیہ سرمد کے گھر آئی ہوں اور یہاں پہ بہت اچھی پیشنیٹ ورکرز، رائٹرز، ایکٹر آئی وڈ سے سب سے میری ملاقات ہوئی ہے. آج میری پہلی میٹنگ ہے ان سب کے ساتھ اور یہاں پر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ، اسٹوری رائٹنگ کے بارے میں اور آ، آ، اپنے ریڈرز کے بارے میں بھی. تو تھوڑی سی باتیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گی یہاں پہ، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے عمر کا فائدہ اٹھاؤں اور یہ کہوں کہ تھوڑا سا تجربہ ہے میرا. آ، تو میں چھوٹی چھوٹی چند باتیں جو ہیں وہ میں اتنا کچھ نہیں جانتی، مگر جتنا میری سمجھ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے آئی تھنک میں جاؤں گی والدین کی طرف. ہمارے یہاں کا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ والدین کے پاس شاید اب اتنا وقت نہیں ہوتا ہے جتنا پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے. والدین زیادہ بزی ہو گئے ہیں، سوشل پریشرز کی وجہ سے، فائنینشیل پریشرز کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ان کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں اور بچوں کے لیے وہ اتنا وقت اب نہیں نکال سکتے. ہمارے یہاں کا تھوڑا سا شاید وہ ایک اسٹرکچر بھی سوشل جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کہ پہلے زمانے میں نانیاں، دادیاں، پھوپھیاں، خالائیں سب اکٹھے ایک ساتھ رہا کرتے تھے، تو بچوں کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا. اگر ماں بزی ہے تو یہ باقی رشتے جو ہوتے تھے یہ ان کو سنبھالتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو اچھی باتیں سکھاتے تھے. تو اب کافی چینج آ گیا ہے ہر چیز میں. چینج تو خیر مسٹ ہے، وہ آتا ہی رہتا ہے. تو سب سے پہلا جو ہے میرا مخاطب جو میں جن سے ہوں وہ ہیں پیرنٹس. پیرنٹس کے لیے سب سے ضروری ہے، دیکھیے کہ چاہے آپ دنیا کے کتنا بھی ضروری کام کر رہے ہو، چاہے آپ کے سامنے جو بھی چیز ہو کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے یا یہاں تک پہنچنا ہے یا فلاں کام اپنا آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے بچے بیچ میں آئیں، اگر آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہو، اگر آپ کو کچھ وقت اس میں سے نکال کے اپنے بچوں کو دینا پڑے، نیور سے نو. تو پہلی چیز تو میری پیرنٹس کے ساتھ ہی ایک ہی چیز آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو فرق خود احساس ہو جائے گا کہ فرق کتنا پڑا ہے اس سے. اس کے بعد میں مخاطب ہوں گی ٹیچرز سے. ٹیچرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماں باپ کا کی جگہ ہوتے ہیں. تو ٹیچرز کا بھی یہ ہے کہ کچھ فائنینشیل کرش ہو سکتا ہے، کچھ سوشل ہمارا سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے، کچھ ہماری تعلیم کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے، بہت کمرشلزم آ گیا ہے ہر چیز میں. تو شاید یہ سارے پریشرز جو ہیں یہ مل کے ٹیچرز کو اس مقام سے تھوڑا سا نیچے لے آئے. برا نہیں منائیے گا، تھوڑا سا نیچے لے آئے. مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں نے جب تعلیم حاصل کی ہے تو ان کو کبھی کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو کبھی کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑی جو ان کو بتائے دوبارہ سے وہی چیزیں سکھائے. کیوں؟ کہ ان کے ٹیچرز اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے اور وہ نہ صرف یہ کہ تعلیم دیتے تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے. گھر میں پیرنٹس، اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ان کے ٹیچرز. تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو کمبائن ہو کے ماں باپ پہ اور ٹیچرز پہ آتی ہے. تب آپ کا معاشرہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ آپ کو بہترین سائنٹسٹ، بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز، بہترین ذہن، بہترین سوچ، ایک بہترین انسان ملتا ہے. تو یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے رائٹرز. دیکھیے قلم میں بڑی طاقت ہے. قلم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ چاہیں تو پورے معاشرے کی سوچ بدل سکتے ہیں. پورے معاشرے کی اتنی طاقت ہے اس قلم. لیکن اس صورت میں ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں. تو ہمارے رائٹرز جو ہیں یوں اگر آپ بیٹھ کے کسی کو لیکچر دیں گے جیسے اب میں باتیں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے بور ہو جائے کہ یہ کیا جی اب شروع ہو گئی ہیں اپنی داستان بتانے یا لیکچر دینے شروع ہو گئی ہیں. تو دیر از آلویز اے وے آف کیپچرنگ دیئر انٹرسٹ، اپنے لسنرز کا یا بچوں کا. بیسیکلی بچے، آج میری جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ بچوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں، بیسیکلی چلڈرن. تو اسٹوری ٹیلنگ جو ہے دیٹ از دا بیسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. اگر آپ ایک اچھے اسٹوری رائٹر ہیں، ٹیلنگ بعد میں آئے گا. اگر آپ ایک اچھے اسٹوری رائٹر ہیں تو آپ اپنی کہانی میں وہ رنگ بھریں گے،
آپ اپنی کہانی میں وہ کردار لائیں گے، آپ اپنی کہانی میں وہ مواقع، وہ سینز، وہ چیزیں ایلیبوریٹ کریں گے جو ہر ایج کا بچہ ریلیٹ کرے گا جس سے، کیونکہ آپ کی کہانیاں جو ہیں وہ ایک 3-4 سال کی عمر کے بچے سے لے کے 14-15 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے وہ سن بھی رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی کہانی میں اس طرح سے ان چیزوں کو سمونا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو پیش کرنا ہے، اس میں سبق آموز بھی ہو وہ کہانی، اس میں ہمت ہو، جذبہ بھی ہو اس کہانی کے اندر، اس میں امید ہو۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان میں وہ جوش، وہ جذبہ، وہ سوچ، وہ ویژن، وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی کہانی میں موجود ہونی چاہیے۔ اس طرح سے لکھیے کہ 4 سال کا بچہ اگر اس کو پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو تو اس کو لگے کہ او دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، او میں تو ایسے کرتا تھا، ارے ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، مجھے پتہ ہے اس کا۔ 14-15 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں وہ بھی اس سے اسی طرح ریلیٹ کریں۔ آپ کو اپنی کہانی میں ایسی چیز لے کر آئیں۔ اور جو اسٹوری رائٹرز ہیں دے آر میجیشنس، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، وہ اتنی چھوٹی سی چیز کو اتنے حسین پیرائے میں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان جو سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو تو وہ اس میں سمو جائے، اس میں غائب ہو جائے، گم ہو جائے، اور اس کو یہ احساس ہو کہ او مائی گاڈ دس از اٹ۔ اسٹوری رائٹرز کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میک اٹ ریئل، میک اٹ نیچرل۔ آپ کے ارد گرد جتنی، آپ کو کوئی فیبریکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ارد گرد اتنی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اس میں سے پک کرتے جائیں اور لکھتے جائیں اور ایک کہانی بناتے جائیں اور ہر شخص اس کے ساتھ ریلیٹ کر پائے گا۔ اور اسٹوری ٹیلرز جو ہیں، جو اسٹوری ریڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے تو ایک تو سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے جو پہلی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا تلفظ، یہ 2 چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر آپ کو پورا کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ جب ایک کہانی پڑھ رہے ہیں یا ایک کہانی آپ سنا رہے ہیں تو اس میں آپ کا لہجہ، اس کا اتار چڑھاؤ، ٹھہراؤ، اس میں جذباتیت، اس میں غصہ، اس میں خوشی، اس میں غم، یہ سب آپ کے لہجے سے آپ کے سننے والوں تک ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو وہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ، اس کا انٹرسٹ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے لفظ غلط کہہ دیا، یہ دراصل یوں ہے، تو وہ اس چیز میں چلا جائے گا، وہ کہانی سے دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اس کی توجہ بڑھ جائے گی۔ تو جو سب سے بہترین چیز ہے، اگر آپ آج ایک کہانی سنا رہے ہیں، آپ اسٹوری ریڈر ہیں، اسٹوری ٹیلر ہیں آپ، اور اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس میں دل بھی نہ چھوٹا کریں، اس میں فیل بھی نہ کریں، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہزاروں چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم 100% ہم کو نہیں آتی ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ان پہ ہم کنٹرول کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں ایک طرح سے، یہ کہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، دنیا میں مشکل ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، آپ سب کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے تلفظ پہ غور کیجیے، آپ کا تلفظ، پھر آپ کا لہجہ۔ اور جب آپ کہانی بتا رہے ہیں، اگر آپ ایک دکھ کا کوئی اس میں پورشن آپ پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں تو آپ کی آواز سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، یعنی آپ کو خود اس کہانی کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا ہے۔ خوش ہے تو خوش، اداس ہے تو اداس، ہوپ فل ہے تو ہوپ فل، ناراض ہے تو ناراض۔ یہ چیز آپ کو مطلب ایک اسٹوری ٹیلر کو، اسٹوری ریڈر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے آخر میں آتے ہیں میرے پیارے پیارے بچے، میرے دوست۔ بھائی دیکھو، میں تو ہو گئی ہوں بہت بڑی، لیکن میں ایک بات بتا دوں، میں آج بھی سارے پیارے پیارے بچوں کی پکی والی دوست ہوں، اور مجھے بھی بہت سی کہانیاں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے
لیکن سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے امی ابو کا کہنا ماننا. دوسری بات آپ نے اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دینی ہے. ماں باپ کے بعد ٹیچر جو ہے وہ ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے. آپ نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے اور ان کی بات کو غور سے سننا ہے. اس کے بعد جب آپ کوئی کہانی سنتے ہیں یا جو آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں سے ساری مزے کی اچھی اچھی باتیں جمع کرنی ہیں. جمع کر کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں سے کیا میں کر سکتا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا. ایسے کرنے کو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ارے ہمارے بچوں میں بڑی ہمت ہے، آپ کو پتہ نہیں. ہیرو ہوتے ہیں ہیرو، سارے کے سارے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. اور لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیے گا. لڑکیاں اور لڑکے سب برابر ہیں. اللہ میاں نے سب کو ایک جیسا ذہن دیا ہے، ایک جیسا دل دیا ہے، ایک جیسی سوچ دی ہے. ہر چیز. اگر لڑکے اسٹوری رائٹر ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. اگر لڑکے انجینئر ہیں تو لڑکیاں بھی ہیں. اگر لڑکے ڈاکٹر ہیں تو لڑکیاں بھی. اسی طرح ہر فیلڈ میں جہاں جہاں پہ لڑکے ہیں وہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں. تو لڑکیاں کسی چیز میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے. اور یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرنی ہے. 100% پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہمیشہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا فلا رہ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن وہ فلا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے پرابلم بن جائے، ٹھیک ہے نا. وہ فلا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی اتنی ساری اچھی باتیں ہوں، اس میں ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں تو لوگ کہیں بھائی کوئی بات نہیں. اگر ایسا ہوا تو کوئی بات نہیں. دیکھو ویسے کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو ویسے کتنی اچھی باتیں ہیں اس کے اندر. صحیح ہے یہ بات. چلے تو آج جو ہے میں آپ سب سے یہ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. آئی ایم گلیڈ کہ مجھے سعدیہ سرمد اور انم اور سمیرا اور میو ان سب کے ساتھ آج میری ملاقات ہوئی ہے. مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچوں اور یہ ساری باتیں آپ سب سے کروں. میری بہت دعا، بہت پیار آپ سب کے ساتھ. آپ سب جیتے رہیے، خوش رہیے. خدا